شمس و قمر سے ہی ہے انور ایڑیاں، شمس و قمر سے ہی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا ہوتا ہے سایہ کہ ہو سایہ نور کا، سائے کا ہوتا ہے سایہ کہ نہ سایہ نور کا، حضور نور بشر بھی ہیں نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں حضور نور بھی ہیں، حضور کا سایہ نہ تھا، ہاں اگر سایہ مانا جائے تو سایہ بھی نور ہونا چاہیے، محبوب کی مبارک ایڑیوں کا پر تو جب پڑا نا آسمان، دن کو پڑا تو کیا رات کو پڑا تو کیا، جا بجا پر تو پگھل گئے آسمان پر ایڑیاں، جا بجا پر تو پگھل گئے آسمان پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، دل کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، دن کو دیکھو سورج خورشید یہ کیا ہے، رات کو دیکھتے ہیں چاند تارے یہ کیا ہے، امام کہتے ہیں یہ میرے محبوب کی مبارک ایڑیوں کا پرتو ہے، نور والے آقا کی نوری ایڑیوں کا پرتو ہے، جا بجا پرتو پگھل گئے آسمان پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم را گھڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم را گھڑ کر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے۔ آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو کئی واقعات رونما ہوئے، 1000 سال کی روشن شدہ آگ تھی وہ بجھ گئی، قصر کسریٰ میں زلزلہ آ گیا، 14 کنگرے گر گئے، بادشاہ نے بلایا وجہ پوچھی، میرے توجہ ہوگی تو مزہ آئے گا ورنہ یہ الٹ یہ مزہ نہیں آئے گا، سیدھی بات، چاہے وہ اسٹیج ہو یا چاہے عوام ہو، بٹھاؤ بیٹھو اور موبائل بیٹا بند کر، 14 کنگرے گر گئے، تو بادشاہ نے بلایا کہ وجہ کیا ہے، تو بادشاہ سے کہا گیا کہ بات مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش ہو چکی ہے اور 14 کنگرے گرے، مطلب یہ ہے کہ 14 بادشاہ گزریں گے تیری سلطنت ختم، 14 بادشاہ گزریں گے تیری سلطنت ختم، تو بادشاہ کہا وہ 14 تو بہت ہیں، 14 بہت ہیں، بہت 14 تو بادشاہ کب گزریں گے، اس کو پتا نہیں 14 بہت ہے، ایسے گزریں گے۔ فاروق اعظم کے دور میں آپ کو پتا ہے مال غنیمت کتنا ملا تھا؟
محمد عربی کے جانثار اس کے تخت و تاج کو پاؤں کرے رونتے ہوئے گزر گئے، بڑے بڑے ایڑیاں رگڑ کے مر گئے، اور یہ سب حضور کے غلاموں کے پاؤں کے نیچے بڑا مال غنیمت ملا۔ حضرت کہتے ہیں کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم ہرا گھڑ ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے منعم ایڑیاں تو قمر تو بن جائے خور تو ستارے دس ہلال، توجہ رکھیں بڑا لطف آئے گا۔ تو قمر تو بن جائے خور کیا تو ستارے کیا دس ہلال کیا، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پتھر تصویروں میں، اور زیارت کرنے والوں نے ایسے بھی دیکھا الحمدللہ، تصویروں میں دیکھا ہوگا جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں شریف کا نشان ہے، پائے اقدس کے نشان ہے نا، نقش پا، وہ صرف اس کی تصویر رکھنا کتنی برکت کی بات ہے۔ وہ پتھر کیسا پتھر، کتنا خوش نصیب پتھر۔ امام کہتے ہیں ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں، رجب کی 27ویں شب ہے، مکہ مکرمہ میں حضور ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، حضور کی آنکھیں بند ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھنا، سمجھنا، نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں، اور نبی اگر سو جائے تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ محبوب آرام کر رہے، کہاں ام ہانی کے گھر، اللہ نے بھیجا جبریل، جا جبریل محبوب کو لے آ۔ جبریل حاضر ہوتے، جبریل حاضر ہوتے، کیا دیکھا؟ حضور تو آرام کر رہے، اللہ نے فرمایا لے آ، جبریل کے تب تو آرام کر رہے ہیں، جبریل کو پتا ہے نا فرش والے تیری شکر کا علو کیا جانتا ہے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جبریل سوچ رہے ہیں کیسے اٹھاؤں، حضور کو آرام میں خلل کیسے ہو؟ حکم ہوا جبریل اپنے لبوں کو محبوب کے تلووں پر لگا۔ اب میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے عاشقوں، سنو، میں تصور دے رہا ہوں آپ کو، تصور کریں کہ حضور آرام فرما، چٹائی پہ لیٹے ہوئے، اس دور پلنگ نہیں ہوتے تھے، میرے آقا چٹائی پہ سویا کرتے تھے، حضور آرام کر رہے ہیں۔ اب جبریل کو حکم ہوا، جبریل اپنے لبوں کو میرے محبوب کے تلووں سے لگاؤ۔ اب تصور کرو جبریل کیسے بیٹھے ہوں گے، بھئی استلام کا حکم تو نہیں تھا نا، دور سے ہی، جیسے ہم حجر اسود میں رش ہوتا ہے نا تو ہم دور سے کر لیتے نا، وہاں استلام نہیں تھا، وہ تو لگاؤ۔ اب جبریل کیسے جھکے ہوں گے، پھر جب لگے ہوں گے نا لب جبریل کے، تو وہ کیفیت کیسی ہوئی ہوگی؟
اب جب جبریل جھکے نا تو جبریل کے سر پہ تاج تھا وہ بھی جھکا، تو تاج میں جو موتی تھے نا موتی وہ بھی جھکے۔ اب موتیوں نے کہا دوسرے کو موقع مل گیا، پتہ نہیں پھر مولے نہ ملے یہ موقع۔ موتی کہہ رہے ہیں آج تو موقع مل گیا، آؤ نا سجدہ کریں۔ کون سجدہ کر رہا ہے؟ جبریل نہیں، جبریل کے سر پہ جو موتی ہے نا وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے اللہ وہ پاکیزہ گوہر، رکھتی ہے اللہ وہ پاکیزہ گوہر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین جس پہ ہم بیٹھے ہوئے، اللہ نے جب زمین بنائی نا تو زمین کو قرار نہ تھا، ٹھہری بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے زمین پر میخیں گاڑ دی۔ یہ پہاڑ ہے یہ زمین کی میخیں ہیں، تو زمین پہاڑ نے زمین کو پکڑ لیا، اب زمین کو قرار آ گیا۔ پہاڑ کیسے وزنی، کیا طاقت والے کہ زمین کو پکڑ لیا۔ کتنی طاقت پہاڑوں میں ہے کہ نہیں؟ پہاڑ میں طاقت کتنی ہے؟ ٹھیک ہے فاروق اعظم کے دور میں ایک دفعہ زمین مدینے کی ہلنے لگی، زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی، فاروق اعظم نے درہ مارا، وہ کہا زمین رک، کیا اوبو نے تجھ پہ عدل نہیں کیا؟ فاروق اعظم کا درہ پڑا نا زمین رک گئی۔ یہ فاروق اعظم کے درے کی طاقت، اتنے پہاڑ مل کے زمین کو سنبھالے ہوئے، فاروق اعظم کا درہ۔ اچھا پہاڑ اگر ہلے تو بھائی زمین ہلنے والی بات تو ہو گئی نا، اب پہاڑ ہلے تو میرے آقا تشریف لے گئے احد شریف، احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، پہاڑ کو اتنی خوشی ہوئی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد، جھومنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ایڑی اس احد پہاڑ پر ماری، فرمایا اے پہاڑ رک جا، اس پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ مبارک ایڑی کی طاقت کا عالم کیا؟ امام کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر۔ طوفان محشر کے تلا تم سے نہ طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر